الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج ایک بین الاقوامی ہلچل ہے اور وہ ہلچل ایک بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ آج اس غلط فہمی کو دور کرنا میں اپنے لیے فرض عین سمجھتا ہوں اور اللہ کرے کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ وہ غلط فہمی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جواب دینے سے پہلے ایک بنیادی بات آپ حضرات سمجھ لیں، پھر بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے مقدس قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں فرمایا وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب بنائے۔ یہ رب بنانا کیا ہے؟ ایک دوسری آیت پڑھ دوں، اس کے بعد واضح کرتا ہوں۔ اسی آیت سے ملتی جلتی سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں بھی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیر کو رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول عبداللہ ابن سلام، جو پہلے یہودی تھے پھر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء اور پیر کو رب نہیں بنایا تھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بتاؤ، کیا تمہارے علماء اور پیر جسے حرام کہتے تھے اسے تم حرام مانتے تھے، اور جس کو حلال کہتے تھے تمہارے علماء اور پیر اسے تم حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ آج یہ بیماری 100% لوگوں میں موجود ہے، ریئر کو چھوڑ کر سبھی اس میں مبتلا ہیں۔ مثلا ایک بات قرآن کی محکم آیت کے خلاف ہے، لیکن کسی بڑی شخصیت نے لکھ دیا ہے تو اسے چھوڑ نہیں سکتے، عام بات ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ یہ چیز گمراہی کے آخری مرحلہ ہے۔ افسوس کہ چھوٹے بڑے سب اس میں ملوث ہیں۔ افسوس اللہ نے جس چیز سے روکا کہ اللہ کی کتاب پر کسی کو ترجیح نہ دینا، ہمارا حال یہ ہے کہ شخصیت پرستی کو ہی اصل دین بنا رکھا ہے۔ میں ایک واقعہ اپنا رکھ رہا ہوں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ لکھنؤ میں جمعے کو ہم نے بیان میں تفصیل کے ساتھ رکھا کہ قرآن میں ذات پات اور اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے آیا تھا، آیت پڑھ کر سنایا اور یہ کہا کہ مومن کا کفو لا الہ الا اللہ ہے۔ اس مسجد کے مولانا نے واٹس ایپ پر بہت سے بڑی بڑی شخصیتوں کے حوالے بھیجے کہ یہ تو مانتے ہیں۔ ہم نے تعجب سے کہا کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان شخصیتوں کو لا رہے ہو؟ ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ کی کتاب کے خلاف جو بھی ہو، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے ہو، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کی کتاب کے برعکس جو بھی آئے گا اس کی بات اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دی جائے گی۔ آج قرآن کو پہلے نمبر پر عمل نہ رکھنے کی وجہ سے پچھلی قوموں کی طرح ہمارے دین میں بڑا بگاڑ آ گیا، اور جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے علماء کو ترجیح دے گی تو اس کا دین بدنام ہو جائے گا۔ پچھلی قوموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے علماء کے پیچھے آنکھ بند کر چلنا شروع کیا تو ان کے دین میں اتنی خرابی آ گئی کہ اس خرابی کو زبان پر لاتے ہوئے بھی گھن آتی ہے۔ ان میں جو سوجھ بوجھ کے لوگ ہیں وہ اسے خود بھی کہتے ہیں۔ تفصیل جاننا ہو تو رجنی کانت شاستری کتاب ہندو ذات کا اتھان پتن پڑھ لیجئے، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یہود نصارہ نے انبیاء پر ایسے گندے الزام لگائے جسے سننے کی بھی طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ یہ سب اللہ کی کتاب چھوڑ کر علماء کو ترجیح دینے کے نتیجے میں ہوا۔ آج یہی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اب میں آپ حضرات کو دلیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 6 سال اور 9 سال کی جو بات ہے وہ پورے طور پر غلط ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں
کہ دوسرے مذاہب کے یہاں شادی کس عمر میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سناتن دھرم کی مقدس کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ سناتن دھرم کی کتاب منو اسمرتی ادھیائے 9 شلوک 94 میں لکھا ہے کہ 30 برس کے پروش کی 12 سال کی کنیا سے بیواہ کر دینا چاہیے، اور اگر اس میں بادھا ہو تو اور جلدی کر دینا چاہیے۔ وشنو پران کھنڈ 3 ادھیائے 10 شلوک 16 میں ہے کہ ید بیواہ کرنا ہو تو اپنے سے تہائی عمر کی لڑکی سے شادی کرے، اور والمیکی رامائن آرنیک کانڈ میں ہے کہ سیتا جی کی عمر 6 سال کی تھی جب ان کا بیواہ رام چندر جی سے ہوا، لیکن کچھ اور نے کہا ہے کہ یہ نہیں، عمر زیادہ تھی۔ مہابھارت انوشاسن پرو میں ہے ادھیائے 44 شلوک 13 میں ہے کہ 21 برس کا پروش 7 برس کی بالکا سے بیواہ کرے۔ پاراسر اسمرتی میں ہے کہ پیریڈ سے پہلے بیواہ نہیں کیا تو نرک میں جائیں گے۔ نیائے درشن میں ہے کہ کنیا کا بیواہ بالغ ہونے سے پہلے کر دینا چاہیے، شلوک 21 سے 13 تک دیکھ لیجئے۔ وسشٹھ گرنتھ میں لکھا ہے کہ پتا کو بالکا کا بیواہ بالغ ہونے سے پہلے کر دینا چاہیے۔ ہیبرو بائبل یعنی عبرانی بائبل، جس کو یہودی لوگ تنک کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام 40 سال کی عمر میں 3 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور بھی بہت سے ثبوت ہیں، میں اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ اب بہت مختصر میں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کس عمر میں ہوئی، اس پر بات کر لیتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور یتیموں کی جانچ کرتے رہا کرو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس آیت سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ اللہ نے نکاح کی عمر بتایا ہے، یعنی بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہی نکاح کی عمر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے، کتاب کے خلاف ہرگز کچھ بھی نہیں کرتے، اور قرآن میں صحیح اور ضعیف و موضوع نہیں ہوتا۔ حدیث میں آج تک تحقیق ہو رہی ہے، ابھی حال کے شیخ البانی گزرے، انہوں نے صحیح اور ضعیف کی بہت بڑے پیمانے پر چھان بین کیا ہے، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، وہ نبی کے نام سے ڈالا گیا ہے۔ دوسری دلیل تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے پہلے پیدا ہوئی تھیں، اور 13 سال اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، ہجرت کر کے مدینہ گئے تو نکاح ہوا۔ اگر مان لیا جائے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی تھیں اور 13 سال مکے میں اعلان کے بعد رہیں، تو 13 اور 4 17 سال ہوا، تو 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا، جو صاف طور پر واضح ہو گیا کہ حضرت عائشہ کی عمر مدینہ میں جب ہجرت کر کے گئیں تو 17 سال کی تھی، اور 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال چھوٹی تھیں، یہ بھی تاریخ طبری میں ہی لکھا ہے، اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت 27 سال کی تھیں۔ 27 میں سے اگر 10 نکال دیا جائے تو 17 سال کنفرم ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے دلائل ہیں۔ ایک صاحب نے تو 24 دلیل دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے 6 اور 9 نہیں تھی، وہ غلط ہے، بلکہ جو ہم نے ابھی بتایا اس کے فیور میں 24 دلیل دیا ہے۔ اور اس میں اکیلا نہیں، اس میں بڑے بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے مجھ سے زیادہ واضح طور پر یہ دلیل دیا ہے کہ وہ 6 اور 9 سال کی بات غلط ہے، اور میں نے ایک قرآن کی دیا اور 2 تاریخ طبری کی دیا۔ عقل والے کے لیے یہی اتنا کافی ہے، اور بے عقلوں کے لیے تو پورا قرآن بھی اگر سنا دیا جائے تو کم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔